السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقیر اور اس کا جلد نمبر 1 ہے۔ اور ہم پچھلی ریکارڈنگ میں جس پڑھنے کا آغاز کیا تھا وہ حالات مؤلف ہم پڑھ رہے تھے، اور حالات مؤلف پڑھتے ہوئے اور اب ہم پہنچے ہیں نشو و نما اور اساتذہ اور آپ کے اسفار، یعنی کہ ہم پڑھ رہے ہیں شیخ صدوق کے حوالے سے ان کی نشو و نما، ان کے اساتذہ اور آپ کے اسفار۔ آئیے مل کر جانتے ہیں، اور یہ ریکارڈنگ کا پارٹ نمبر 4۔ نجف اشرف کے بعض افاضلین تحریر کرتے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی نشو و نما فضل و شرف کے آغوش میں ہوئی۔ ان کے پدر بزرگوار انہیں علوم و معارف کی غذا کھلاتے رہے اور اپنے علوم و آداب کی ان پر بارشیں کرتے رہے، اپنے صفات زہد و تقوی و درو کی روشنیوں سے ان کے نفس کو جگمگاتے رہے، اور اس طرح ان کی علمی نشو و نما مکمل ہوئی۔ الغرض آپ اپنے باپ کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے، جن میں علم و عمل دونوں فضائل جمع تھے۔ ان میں دینی و دنیاوی وجاہتیں موجود تھیں، اس لیے کہ آپ کے والد اپنے زمانے میں قمیین کے شیخ، ان کے فقیہ تھے۔ قمیین کی ہجے کر لیتے ہیں، قاف میم یہ نون، اور یہ کے اوپر تشدید بھی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں انہی کی طرف اٹھتی تھیں، وہ اپنے علم اور دینداری کی وجہ سے مشہور تھے، اپنے ورع و تقوی، واو ر عین ورع و تقوی کی وجہ سے یہ بہت متعارف تھے۔ تمام دیار و امصار، الف میم صاد الف ر، امصار کے اکثر شیعہ آپ کے پاس آتے اور شرعی احکام حاصل کرتے۔ ان کا ذریعہ معاش ان کے علمی مقام کے لیے مانع نہ تھا، ان کی تجارت تھی جس کو ان کے ملازمین چلاتے تھے، اور آپ بنفس نفیس ان کی نگرانی کرتے اور تجارت سے جو کچھ اللہ دیتا اس سے زندگی بسر کرتے۔ انہوں نے کبھی نہ چاہا کہ دوسروں کی دولت سے ثروت مند بن جائیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ ایسے ماحول میں پرورش پاتے رہے اور تقریباً 20 سال سے زیادہ آپ نے اپنے والد کا زمانہ پایا، اور اسی اثنا میں وہ ان کے ایسے اخلاق و آداب و معارف و علوم سے فیض حاصل کرتے رہے کہ جس کی بنا پر وہ اپنے ہم عصروں میں سب سے بلند تھے۔ آپ کی ابتدائی اور اولین نشو و نما ایران کے ایک شہر قم میں ہوئی، اور جو اس وقت ایک بڑا علمی مرکز تھا جس میں علماء و محدثین کی کثرت تھی اور تحصیل علم کے لیے بڑا اچھا ماحول تھا۔ اہل قم ان میں خیر و بہتری کے نشانات دیکھ رہے تھے، اور امام کی دعا کی وجہ سے لوگ ان سے بہتر توقعات رکھتے تھے۔ پھر جب زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کامل جوان ہو گئے اور حفظ و ذکاوت کی ایک مثالی شخصیت بن کر ابھرے۔ شیوخ کی مجالس میں حاضر ہوتے، ان سے احادیث سنتے اور ان سے روایات لیتے، اور چند دنوں میں لوگوں کی انگلیوں کے اشارے ان کی طرف ہونے لگے۔ چنانچہ آپ نے شیوخ اہل قم سے مثلاً محمد بن حسن بن احمد بن ولید اور حمزہ بن محمد بن احمد ابن جعفر بن محمد بن زید بن علی علیہ السلام سے بہت کچھ سنا اور ان سے حاصل کیا، اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ طلب حدیث کے لیے سفر کیا، اور جب 339 ہجری میں وطن سے نکلے اور اس کے بعد پے در پے مختلف شہروں کا سفر کرتے اور ان شہروں کے علماء سے استماع، الف سین تے میم الف عین، استماع حدیث کرتے رہے۔ اس زمانے میں ایران پر آل زیاد اور آل بابویہ کی حکومت تھی۔ یہ لوگ اہل علم کی بڑی قدر و منزلت و خدمت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے گرد علماء و شعراء جمع ہو گئے، جیسے صاحب ابن عبادہ وغیرہ، اور ان کے دور میں بہت سے علمی مراکز جا بجا قائم ہو گئے تھے، جیسے قم و خراسان و نیشاپور و اصفہان وغیرہ، جو علماء و اساتذہ سے آباد تھے۔ طلباء وہاں تحصیل علم کے لیے جاتے اور وہاں کے امراء و حکام ان کی سرپرستی کرتے، ان کے لیے وظائف مقرر کرتے اور ان کا اکرام کرتے۔ اب یہاں پہ نمبر وار لکھا ہوا ہے سامعین، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں۔ ٹوٹل نمبر یہاں پہ ہیں
ابھی تک جو مجھے نظر آئے ہیں وہ 15 نمبر ہیں جی، 15 نمبر ہیں، اور ایک ایک کر کے ہم پڑھتے جاتے ہیں، اور 15 نمبروں میں کیا ہے وہ جب ہم پڑھیں گے تبھی جان پائیں گے۔ لکھا ہے نمبر 1 شہر رے میں ورود، لکھا ہے کہ ان عمرہ میں ایک رکن الدین بو یہی بھی تھا۔ اب دوبارہ ہجے کرتی ہوں، رکن الدین تو سمجھ میں آ گیا، رے کاف نون الف لام دال یہ نون، اور پھر بے واو یہ ہے چھوٹی ہے، بو یہی بھی تھا جس کو بہت سے علماء کی صحبت حاصل تھی، دوسرے شہروں سے علماء کو بلاتا، ان سے دینی اور دنیاوی فائدہ حاصل کرتا، چنانچہ اس نے شیخ صدوق علیہ رحمہ سے بھی استدعا کی، اور استدعا اور خواہش میں اہالیان شہر رے بھی شریک تھے، ان لوگوں نے بھی ان کو رے آنے کی دعوت دی۔ آپ نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے علماء پر یہی فریضہ عائد ہوتا ہے۔ آپ نے وہاں قیام کیا، اہالیان شہر ان کے پاس آتے اور احکام شرعی معلوم کرتے، نیز صاحبان علم و عقل ان کے گرد جمع ہوتے، اور آپ اپنے علوم و معارف سے ان کو فیض پہنچاتے۔ آپ کے دروازے پر جو آتا اس سے بخل نہ کرتے۔ پھر اس شہر میں جتنے شیوخ تھے ان سے بھی انہوں نے اخذ حدیث کیا، چنانچہ رجب 347 ہجری میں رے کے اندر آپ نے ابو الحسن محمد بن احمد بن اسد اسدی المعروف بن ابن حرادہ بروی اور یعقوب بن یوسف بن یعقوب اور احمد بن محمد بن المسقر الاسائخ العدل، ہجے کرتے ہیں، احمد بن محمد بن المسقر جو ہے الف لام میم صاد قاف رے اور الف لام صاد الف حمزہ خے اسائخ العدل، یہ ہم نے ہجے کر لی، عدل و ادبی علی و عدل و ابی علی احمد بن محمد بن حسن القطان المعروف بابی علی بن عبد ربا رازی سے احادیث سماعت کی۔ یہ نام سارے مل کے ہم نے پڑھ تو لیے ہیں، اور ان میں پڑھنے میں ذرا سی زبان اٹک رہی تھی کیونکہ وہ سب نام ساتھ ساتھ تھے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، کہ لکھا ہے کہ آپ نے بن عبد راضی سے احادیث سماعت کیں، یہ سانے و قطان اہل رہ کے شیوخ میں سے تھے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے دیگر شہروں کے بھی سفر کیے، اور جہاں جہاں تشریف لے گئے وہاں کے شیوخ سے اخذ احادیث کرتے رہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے شہر مقدس، آئیے یہاں کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا کے خاتمے میں کہتے ہیں کہ میں نے امیر سعید رکن الدولہ سے زیارت مشہد رضا علیہ السلام کی اجازت چاہی، انہوں نے رجب 352 ہجری میں مجھے اجازت دی۔ یہ آپ کے لیے مشہد مقدس کی پہلی زیارت تھی، دوسری زیارت ماہ ذی الحجہ 367 ہجری میں کی اور شہر رے واپس آئے، پھر تیسری زیارت مشہد مقدس کی ماہ شعبان 368 ہجری میں ماوراء النہر جاتے ہوئے کی۔ تیسرے نمبر پہ نام لکھا ہے استرابادو ہجے کرتی ہوں، الف سین تیرے الف استرابادو بے الف دال واو جیم رے جیم الف نون جرجان، تو اس کو دوبارہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، استرابا دوجر جان۔ اب لکھا ہے آپ استرابا دوجر جان بھی تشریف لے گئے، وہاں ابی الحسن محمد بن قاسم مفسر استر آبادی خطیب سے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، اور ابی محمد بن قاسم بن محمد استر آبادی و ابی محمد عبدوس بن علی بن عباس جرجانی و محمد بن علی استر آبادی سے احادیث کا استماع کیا۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے نیشاپور، یہ ایک شہر ہے جو رے اور سرخس کے درمیان خراسان کے راستے پر واقع ہے۔ مشہد مقدس کی زیارت سے واپسی پر 352 ہجری میں آپ نے وہاں چند دن قیام فرمایا، وہاں کے لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے، مسائل پوچھتے اور ان کے جوابات لیتے۔ پانچویں نمبر پہ نام لکھا ہوا ہے مرد الرود، میم رے دال الف لام رے واو دال، لکھا ہے مرد الرود، یہ بھی مرد شاہ جہان کے قریب 5 دن کی مسافت پر ایک شہر ہے، یہ دونوں خراسان کے شہروں میں سے ہیں، اور آپ خراسان کے سفر میں وہاں تشریف لے گئے تھے۔ چھٹے نمبر پہ نام لکھا ہے سرخس، سین رے خیسین، سرخس یہ نواحی خراسان میں ایک قدیم شہر ہے جو نیشاپور اور رے کے بالکل درمیان راستے پر واقع ہے، خراسان کے سفر میں آپ یہاں بھی تشریف لائے۔ 7ویں نمبر پہ نام لکھا ہے سمرقند، یہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ ماوراء النہر
نہر کے شہروں میں سے ایک بہت خوبصورت معروف شہر ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کو حضرت ذوالقرنین نے آباد کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو شمر حمیری نے آباد کیا. یہ ماوراء النہر کے اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے. آپ وہاں 368 ہجری میں تشریف لائے تھے. 8ویں نمبر پہ نام لکھا ہے بلخ بے لام خے. یہ ایران کے قدیم شہروں میں سے ہے اور اس کے اور سمرقند کے درمیان 12 فرسخ کی مسافت ہے. آپ یہاں 368 ہجری میں تشریف لائے تھے. 9ویں نمبر پہ نام ہے ایلاق، الف یہ لام الف قاف. یہ ماوراء النہر کے اضلاع میں سے ایک ضلع ہے جو ضلع شاش سے متصل ہے. یہ دونوں شہر سمرقند کے صوبے میں ہیں. آپ یہاں 368 ہجری میں تشریف لائے اور کچھ دنوں قیام فرمایا، اور دوران قیام شریف ابی عبداللہ محمد بن حسن موسوی المعروف بنہمت سے ملے. پھر لکھا ہے یہیں شریف مذکور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی تصنیفات سے واقف ہوئے، جو تقریباً اس وقت 245 کتابیں تھیں، اور اس میں سے اکثر کی انہوں نے نقل حاصل کر لی. اور شریف مذکور نے آپ سے محمد بن زکریا رازی کی تالیف کی ہوئی کتاب من لا یعذر الطبیب کا ذکر کیا، اور فرمائش کی کہ آپ بھی اس طرز کی ایک کتاب فقہ میں لکھ دیں جو مسائل حلال و حرام و شرائع و احکام پر مشتمل ہو. تو آپ نے ان کی فرمائش پر کتاب من لا یعذر الفقی تصنیف کی، کہ جیسا کہ آپ نے اس کے مقدمے میں سبب تصنیف کا ذکر فرمایا ہے. 10ویں نمبر پہ نام لکھا ہوا ہے فرغانہ، فیر غین الف نون ہے. لکھا ہے یہ بھی بلخ کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور اس کے اور بلخ کے درمیان کی جانب 30 منزلیں ہیں. آپ اس دوران یہاں بھی تشریف لے گئے. پھر 11ویں نمبر پہ لکھا ہے ہمدان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ 354 ہجری میں حج بیت اللہ کو جاتے ہوئے یہاں تشریف لائے. پھر 12ویں نمبر پہ لکھا ہے بغداد. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ یہاں 354 ہجری میں تشریف لائے. وہاں کے شیوخ نے آپ سے احادیث سنی، اور آپ نے وہاں کے شیوخ سے احادیث کا استماع کیا، الف سین تے میم الف عین، استماع کیا. پھر دوسری مرتبہ حج بیت اللہ سے واپسی پر 355 ہجری میں دوبارہ بغداد تشریف لائے، اور بغداد میں جن شیوخ نے آپ سے استماع حدیث کیا وہ ابو محمد حسن بن یحییٰ حسینی علوی اور ابو الحسن علی ثابت دوالیبی ہیں. ان سے آپ نے اپنی پہلی تشریف آوری 352 ہجری میں اس نما الف سین نون الف میم الف عین اس نما کیا تھا. پھر آپ نے محمد بن عمر الحافظ اور ابراہیم بن ہارون حسینی سے احادیث کا استماع فرمایا. اور اب نیکسٹ ہیں 30 نمبر پہ شہر لکھا ہے کوفہ. آپ 354 ہجری میں دوران سفر حج کوفہ بھی تشریف لائے، اور وہاں کی جامع مسجد میں بہت سے شیوخ سے احادیث کا استماع کیا، جیسے محمد بن بکر النقاش و احمد بن ابراہیم بن ہارون قاضی و حسن بن محمد بن سعید ہاشمی و ابی الحسن علی بن عیسیٰ مجاور مسجد کوفہ نیز دیگر شیوخ سے دوسرے مقامات پر اخذ احادیث فرمایا. چنانچہ محمد بن علی کوفی سے مشہد امیر المومنین علیہ السلام کوفے میں، اور ابی الحسن علی بن حسین بن شقیر سے قاف یہ رہے یا شین قاف یہ رہے بن یعقوب بن حرس بن ابراہیم حمدانی سے کوفے میں ان کے مکان پر، اور ابی ذر یحییٰ بن زید بن العباس بن ولید بزاز اور حسن بن محمد سکونی مزکی سے کوفے ہی میں استماع کیا، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ کس مقام پر. 14 نمبر پہ نام لکھا ہے مکہ و مدینہ. آپ 354 ہجری میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اور قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و طاہرین کی بھی زیارت سے مشرف ہوئے. 15 نمبر پہ لکھا ہے فے یہ دال. لکھا ہے کہ یہ ایک مقام کا نام ہے کہ جو مکے اور کوفے کے درمیان تقریباً نصف راہ پر واقع ہے، اور مکے سے واپسی میں یہاں
یہاں ابی علی احمد بن ابی جعفر بیہقی سے استماع حدیث کی۔ غرض جو شخص شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تصانیف اور خصوصاً آپ کی کتاب ثانی الاصول من لا یحذر الفقی کا مطالعہ کرے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جید علماء خاص و عامہ سے مختلف علوم و فنون کے متعلق روایات لی ہیں۔ چوتھی صدی کے علمی مراکز جیسے بغداد، کوفہ، رے، قم، نیشاپور، طوس، بخارا نیز جن جن شہروں کے آپ نے سفر کیے وہاں ایسے ایسے نادر روزگار علماء کو حدیثیں سنائیں اور ان سے حدیثیں سنی کہ جن کے پاس لوگ اخذ روایت کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے۔ اور آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تصانیف، اور تصانیف کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے سب سے پہلے جو اس کی سب ہیڈنگ ہے وہ ہے آثار علمی۔ لکھا ہے اس حوالے سے کہ پچھلے صفحات میں جب آپ نے یہ پڑھ لیا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے مختلف قسم کے علوم و فنون پر 300 سے زیادہ کتابیں تصنیف کیں جن کی ہم یہاں تفصیل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ رے کے اندر آپ کے نزدیک ایک ہی وزیر مملکت صاحب ابن عبادہ کا وہ عظیم و بیش بہا کتب خانہ تھا کہ جس کی کتابوں کی فہرست تھی 11 جلدوں پر مشتمل تھی، اور اس کے علاوہ وہ کتابیں جو آپ کو مختلف سفروں میں مطالعے کے لیے ہاتھ آئیں اس کتب خانے کے علاوہ ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے بزرگ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ حافظہ اور ذہن و ذکاء عطا ہوا تھا، اور وہ سب کچھ یاد کر لیتے تھے جو کچھ دوسرا یاد نہیں کر سکتا تھا۔ اس صفت میں اہل قلم میں ان کا کوئی مثل و نظیر نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں ایک چلتے پھرتے اور متحرک مدرسہ تھے، جہاں جاتے جس شہر میں وارد ہوتے وہاں آپ بولتے جاتے اور لوگ لکھتے جاتے، اور آپ کے زمانے ہی میں آپ کی کتابوں کی نقلیں لوگ کرنے لگے۔ چنانچہ شریف نعمت نے آپ کی 245 کتابیں نقل کرا لی، مگر افسوس ان کے علمی خزانوں میں سے اب صرف چند ہم لوگوں کے پاس موجود ہیں جو ان کے علم اور ان کی عظمت کی سچی دلیلیں ہیں، اور ان میں سے بھی چند طبع ہوئی ہیں اور اکثر غیر مطبوع اور قلمی ہیں۔ نجاشی و شیخ طوسی نے اپنی کتاب رجال میں، علامہ ہلی نے خلاصۃ الاقوال میں، ابن شہر آشوب نے معالم العلماء میں، اور محدث نوری نے مستدرک میں، اور تہرانی نے توئے ہیر الف نون چھوٹی تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی 199 کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب، وہ ہے تلامذہ، تے لام الف میم زے ہے۔ اگر ہم ان تمام لوگوں کو تلاش کرنا چاہیں کہ جنہوں نے شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے روایت کی ہے کہ اور ان سے علم حاصل کیا ہے تو بحث بہت طویل ہو جائے گی، اور اس کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہوگا، خصوصاً جب کہ ارباب معاجم کے بیان کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ابھی کم سن ہی تھے کہ بڑے بڑے شیوخ اصحاب نے ان سے احادیث سننا شروع کر دیا تھا، اور جب کہ ہم کو معلوم ہے کہ انہوں نے علمی مراکز سے کہ بہت سے سفر کیے اور اس میں وہ خود حدیثیں سناتے رہے اور سنتے بھی رہے، لوگوں کو علم دیتے بھی رہے اور علم لیتے بھی رہے۔ نیز ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 70 سال سے کچھ زیادہ عمر پائی جسے انہوں نے علمی جہاد میں صرف کر دیا۔ اسی اثنا میں وہ کتابیں بھی تصنیف کرتے رہے، اور یہ سب دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ممکن نہیں کہ ان تمام لوگوں کی فہرست پیش کریں کہ جنہوں نے شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے کچھ اکتساب کیا ہے، اور ہم پر کیا موقوف ان کی سوانح حیات لکھنے والوں میں سے کسی نے بھی ان کی چند مشہور تلامذہ کے سوا جن کے نام زبان زد خلائق ہیں اور ان کی تعداد تقریباً 20 تک پہنچتی ہے، اور کسی کی نشاندہی نہیں کی۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ سب میں نے شیخ صدوق کی کتاب من لا یحذر الفقی کی جلد اول کے مقدمے سے لیا ہے، جس کو افاضل نجف کے بعض محققین نے تحریر کیا ہے، اور جو 1377 ہجری میں نجف کے اندر طبع ہوئی ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی سب سے مشہور کتاب من لا یحذر الفقی ہے۔ اس کا شمار شیعوں کی کتب اربعہ میں ہوتا ہے، اور یہ کتب اربعہ وہ ہیں کہ احکام شریعہ کے اخذ کرنے میں شیعوں کا اس پر دار و مدار ہے۔ 900 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ فقہا و غیر فقہا میں یہ مقبول ہے،
اور اتنی معتبر اور قابل اعتنا ہے کہ معدود چند کے سوا اس پر آج تک کوئی اعتراض نہ کر سکا۔ اب اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت کیا اور کیا دلیل ہو سکتی، اس کی اہمیت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ وہ امر جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کے لیے اس کتاب یعنی من لا یحذر الفقیہ کی تالیف سبب بنا، تو آپ نے اس کے مقدمے میں اس طرح بیان کیا ہے انورٹڈ کاما کہ جب مقدر مجھ کو بلاد عربیہ کی طرف لے گیا اور میں ایلاق الف یہ لام الف قاف ایلاق کے قصبے بلخ میں پہنچا تو بے لام خے میں پہنچا تو شریف الدین بن ابی عبداللہ المعروف نعمت، جن کا اصلی نام محمد بن حسن بن اسحاق بن حسین بن اسحاق بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ نشست و برخاست میں مسرت اور خوشدلی محسوس کرتا رہا۔ وہ بڑے خوش اخلاق، نیک باوقار، دیانتدار اور پرہیزگار شخص ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ محمد بن زکریا رازی اور اس کی کتاب من لا یحذر الطبیب کا ذکر کیا اور مجھ سے فرمائش کی کہ میں بھی ان کے لیے اسی کے طرز پر ایک کتاب من لا یحذر الفقیہ تالیف کروں جو مسائل حلال و حرام و شرائع اور احکام کی جامع ہو، اور اپنی تصنیف کردہ 245 کتابوں کی نقل کی اجازت بھی دے دوں۔ چونکہ میں نے ان کو اس کا اہل پایا، اسے قبول کر لیا اور ان کے لیے یہ کتاب من لا یحذر الفقیہ تالیف کر دی، اور اس میں حذف اسناد کے ساتھ وہی احادیث رکھی ہیں کہ جن پر میں فتویٰ دیتا ہوں کہ میرے نزدیک صحیح ہیں اور میرا اعتقاد ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان حجت ہیں، اور اس میں جو کچھ ہے وہ کتب مشہور معتبرہ سے ماخوذ ہے، جیسے حریز بن عبداللہ سبستانی کی کتاب اور عبید اللہ بن علی حلبی کی کتاب اور علی بن مہزیار راہوازی کی کتابیں اور حسین بن سعید کی کتابیں اور نوادر احمد بن محمد بن عیسیٰ اور کتاب نوادر محکمہ مصنفہ محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمر بن عمران اشعری اور سعد بن عبداللہ کی کتاب رحمت اور ہمارے شیخ محمد بن حسن بن ولید رضی اللہ عنہ کی کتاب جامع انورٹڈ کاما میں کتاب کا نام ہے جامع اور نوادر، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس میں محمد بن ابی عمیر اور احمد بن ابی عبداللہ برقی کی کتاب المحاسن اور اپنے والد رحمت اللہ کی کتاب الرسالہ وغیرہ، اور اس میں بڑی جدوجہد سے کام لیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کتاب کے متعلق حجت الاسلام سید بحر العلوم رحمۃ اللہ فوائد رجالیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ کتاب من لا یحذر الفقیہ کتب اربع میں سے ایک ہے، اور اس کا مشہور و معتبر ہونا اسی طرح روشن ہے جیسے آفتاب نصف النہار۔ اس کی احادیث بلا توقف و بلا اختلاف کتاب صحاح میں موجود ہیں، یہاں تک کہ فاضل محقق شیخ حسن ابن شہید ثانی رحم اللہ، جن کو حدیث کو صحیح سمجھنے کے طریقے کا پورا علم ہے، انہوں نے بھی اس کتاب میں مندرج احادیث کو اپنے نزدیک اور کل کے نزدیک صحیح شمار کیا ہے، اپنے نزدیک اور کل کے نزدیک صحیح شمار کیا ہے۔ میں نے غلطی سے کل کہہ دیا تھا، شاید غلط تھا، نزدیک صحیح شمار کیا ہے۔ اور ان کے شاگرد جلیل القدر شیخ عبداللطیف ابن ابی جامع اپنی کتاب رجال میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے ان کی زبان سے بالمشافہ سنا، وہ فرماتے تھے کہ ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں جو حدیث مندرج ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ شاہد عادل سمجھا جائے گا، نہ ناقل نہیں سمجھا جائے گا، نون الف قاف لام نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں، پیراگراف میں ہے کہ اس کے بعد علامہ سید بحر العلوم قدس سرا فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے جو لوگ من لا یحذر الفقیہ کی احادیث کو دیگر کتاب اربعہ کی احادیث پر ترجیح دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صدوق بہت صاحب حافظہ تھے، بہترین طور پر یاد رکھتے تھے اور روایت کرنے پر پورے ثابت قدم رہتے تھے، اور یہ کتاب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کافی
کے بعد تصنیف ہوئی ہے، اس لیے اس میں جو احادیث لکھی گئی ہیں صحت کی پوری ضمانت اور ذمہ داری سے لکھی گئی ہیں۔ اس میں یہ نہیں کیا ہے کہ اور مصنفین کی طرح روایات میں جو کچھ آیا وہ سب لکھ دیں، بلکہ وہی حدیثیں درج کی ہیں کہ جن پر وہ فتویٰ دیتے ہیں اس کو صحیح سمجھتے اور اللہ اور اپنے درمیان اس کو حجت سمجھتے تھے، اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ شیخ صدوق کی مرسل احادیث جو کہ من لا یعذر الفقی میں درج ہیں وہ حجت و اعتبار میں ابن ابی عمیر کی مرسل حدیثوں کے مانند ہیں، اور یہی وہ خصوصیت ہے کہ جو اس کتاب کے سوا دیگر اصحاب کی کتابوں میں نہیں پائی جاتی۔ علاوہ بری شہید ثانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب شرح روایت الحدیث میں تحریر فرمایا کہ شیخ محمد بن یعقوب کلینی سے لے کر آج تک ہمارے جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اس کی ضرورت نہیں کہ ان کی عدالت کے لیے کوئی تنصیص و تنبیہ پیش کی جائے، اس لیے کہ ان لوگوں میں ثقافت، احتیاط، زہد و تقوی اس قدر تھا کہ جو عدالت سے بھی بڑھا ہوا تھا، اور یہ ہر زمانے میں مشہور تھا، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ متاخرین علماء رجال ان عظیم المشائخ میں سے اکثر کے لیے جیسے کہ شیخ صدوق، سید مرتضیٰ، دامن براج وغیرہ ان کے سقہ و عادل ہونے کے لیے کسی تنصیص کی ضرورت نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کا حال سب کو معلوم ہے، اور تزکیہ و تقویٰ کسی کے نص کرنے پر منحصر نہیں، اور عام طور پر معروف و مشہور ہے، اور وہ علماء فن جو ان لوگوں کے زمانے میں موجود نہ تھے انہوں نے بھی اپنے سابقہ علماء کی توثیق پر اعتماد کیا ہے۔ نیز علامہ خبیر محقق شیخ بہاؤالدین عاملی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح من لا یحذر الفقی میں تحریر فرمایا ہے کہ اس کتاب میں ایک تہائی سے زیادہ احادیث بغیر اسناد کے مرسل درج ہیں، میم رے سین لام درج ہیں، ان کی صحت کا انہیں اس قدر یقین ہے کہ انہی پر اپنے فتووں کا مدار رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ احادیث ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجت ہیں، اور اصولین کی ایک جماعت نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ شخص عادل کی مرسل حدیث کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ اس کو حدیث کے مضمون پر یقین ہے، اس شخص کی حدیث پر جس کا عدل ثابت نہ ہو، اور اسناد کے ساتھ حدیث پیش کریں، یعنی ایک عادل کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ترجیح ہوگی اس پر کہ جو یہ کہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ بیان کیا مجھ سے فلاں نے روایت کرتے ہوئے فلاں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہاں پر پیراگراف مکمل ہوا، آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور ہمارے اصحاب رضوان اللہ علیہم نے شیخ دوبارہ اس کیجے کرتے ہیں، اور ہمارے اصحاب رضوان اللہ علیہم لام یہ ہے میم نے شیخ صدوق کی مرسل احادیث کو ابن ابی عمیر کی مرسل احادیث کے برابر مستند و معتمد سمجھا ہے، اس لیے کہ ان سب کو معلوم ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی ثقہ کی روایت ہی کو مرسل کر لیتے ہیں اور اس کی اسناد کو حذف کر لیتے ہیں، جیسے ابن ابی عمیر اور محقق سید داماد رحم اللہ اپنی کتاب الرواشق سماویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کو مرسل کرنے والے کے نزدیک درمیان کے تمام راوی عادل نہ ہوں تو اس کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ حدیث کو امام کی طرف سے منسوب کرے۔ حدیث مرسل وہی ہے کہ جب ارسال کرنے والا یہ یقین رکھتا ہو کہ اس کے درمیان تمام راوی مستند و عادل ہیں اور وہ ان کا ذکر نہ کرے اور راست کہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کہے کہ قال الامام علیہ السلام، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ یہ حدیث معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے، جیسا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب من لا یعذر الفقی میں یہی کیا ہے اور کہا کہ قال الامام علیہ السلام، اور محقق شیخ سلمان بہرانی نے اپنی کتاب البلغہ کے اندر اپنی گفتگو کے درمیان من لا یعذر الفقی کی روایات کے معتبر ہونے کے متعلق فرمایا ہے کہ میں نے اکثر اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی مرسل احادیث کو صحیح کہتے ہیں اور ان کے مراسیل ابن ابی عمیر کے مراسیل سے کم معتبر نہیں ہیں، جیسا کہ علامہ ہلی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب
مختلف میں اور شہید علیہ رحمہ نے شرح ارشاد میں سید محقق داماد کی بھی یہی رائے ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کے خاندان کے علماء۔ علم رجال کی کتابوں اور علماء کی تاریخ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بنی بابویہ کے خاندان کو گروہ علماء اور مشائخ میں بڑا فضل و شرف کا حامل سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ ان میں بہت سے علماء اور محدثین اور گروہ امامیہ کے بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی خدمت کی اور اپنی تالیفات اور مرویات کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کے آثار کی حفاظت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ مرزا عبداللہ آفندی اپنی کتاب ریاض العلماء میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ یعنی حسین بن علی بابویہ اور ان کے بھائی اور ان کے صاحبزادے اور نواسے اور پوتے شیخ منتجب الدین یہ نہیں لکھتے کہ ان کے حالات کیا تھے، اور خود شیخ منتجب الدین علیہ رحمہ ان کے نواسوں میں سے تھے، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کا سلسلہ تو بظاہر سوائے ان کے فرزند کے اور کوئی عالم نہیں ہوا، اور شیخ محقق سلیمانی بحرانی نے بابویہ کی اولاد کی تعداد پر ایک رسالہ تصنیف کر دیا، اور اسی سے حائری ہے الف حمزہ رے چھوٹی حائری نے اپنی کتاب منتہی المقال میں بہت کچھ نقل کیا ہے، مگر مجھ کو وہ رسالہ دستیاب نہ ہو سکا، بس ان میں سے چند کے اسماء گرامی معلوم ہو سکے جو حقیقت میں گروہ شیعہ کے باعث افتخار ہیں اور آسمان علم کے درخشاں ستارے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے والد بزرگوار۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس کے بعد ان فاضل موصوف نے ان میں سے 19 علماء کے نام تحریر کیے ہیں، اور ان میں سے ایک حسن ابو علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ ہیں، اور وہ صدوق اول سے ملقب ہوئے میم لام قاف بے، اور ان دونوں کو ملا کر صدوقان کہتے ہیں صاد دال واو قاف الف نون۔ اور شہید ثانی علیہ رحمہ کے پوتے شیخ علی کا قول تھا کہ جب میں صدوقان یعنی دونوں صدوق کہوں تو اس سے میری مراد دونوں بھائی ہوا کرتے ہیں، یعنی محمد اور حسین، یہاں تک کہ انہوں نے شہید ثانی کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے فرزند صدوقان یعنی دونوں صدوق سے مراد محمد اور ان کے والد ہیں۔ نجاشی نے اپنی فہرست صفحہ نمبر 184 میں ان کے حالات تحریر کیے، وہ لکھتے ہیں کہ علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی ابو الحسن اپنی عمر بھر قمیین کے شیخ، ان کے فقی اور ان کے سردار رہے۔ یہ عراق گئے اور ابو القاسم بن روح رحم اللہ سے ملے، ان سے مسائل دریافت کیے وغیرہ وغیرہ، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ اور ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں صفحہ نمبر 277 پر تحریر کیا ہے کہ ابن بابویہ اور ان کا نام علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی ہیں، شیعوں کے فقہا اور سقات سے قاف الف تے سقات میں سے ہیں۔ اور شیخ طوسی نے اپنی دونوں کتابوں میں یعنی کہ فہرست اور رجال میں ان کے حالات تحریر کیے ہیں، اور علامہ ہلی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب خلاصۃ الاقوال میں ان کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ تمام ارباب تراجم نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور تمام علماء نے اپنے اجازوں میں ان کا نام پیش کیا ہے اور بہت تعریف کی ہے، اور ان کے حالات کا مختصر ذکر ہم اس مقدمے کی ابتدائی صفحات میں بھی کر چکے ہیں، اور یہ کہ اپنے گروہ میں ان کو کتنا بلند مقام حاصل تھا، اور ان کے شرف کے لیے تو ان کے نام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا وہ مکتوب گرامی ہی کافی ہے کہ جس میں آپ نے ان کو یا شیخی معتمدی فقیہی یعنی اے میرے شیخ، اے میرے معتمد اور اے میرے فقی سے خطاب کیا ہے۔ یہی پہلے وہ شخص تھے کہ جنہوں نے اپنے فرزند کے لیے ایک رسالہ لکھا، اس میں سارے اسناد کو ترک کر کے حدیث کے قریب ترین راوی کو لیا، اور ان کے بعد جتنے لوگ بھی آئے انہوں نے اس طرز کو اپنے بہت پسند کیا اور مسائل میں ان احادیث کی طرف رجوع کیا۔ ان کو علم و دین میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ساتھ پہلے ہم نے پڑھی والد بزرگوار، پھر ہے اساتذہ۔ آپ کو متعدد مشائخ و اساتذہ فقہ حدیث سے شرف تلمذ حاصل رہا، اور ان سے احادیث کی روایت کی، جن کے اسماء گرامی کتاب معنی الاخبار کے مقدمے میں موجود ہیں، جن کی تعداد 37 ہے۔ تفصیل کے لیے اسے دیکھیے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھا ہے ہیڈنگ تلامذہ، اور جن لوگوں نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا اور آپ سے روایتیں لیں، اور مشائخ کی ایک جماعت ہے، وہ مشائخ کی ایک جماعت ہے، اور اسی مقدمے میں ان کے نام مذکور ہیں۔ ان کی تعداد 10 ہے۔ اگر ضرورت ہو تو اس مقدمے کی طرف رجوع کیجیے۔
اگلی ہیڈنگ ہے تعداد تصانیف. لکھا ہے آپ کی تالیفات کے متعلق ہم فہرست ابن ندیم میں یہ عبارت پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب کی ایک جلد کی پشت پر ان کے فرزند محمد بن علی کے ہاتھ کی لکھی یہ تحریر پڑھی کہ انورٹڈ کاما کہ میں نے فلاں بن فلاں کو اپنے والد بزرگوار کی کتابوں کے لیے اجازت دی. وہ 200 کتابیں ہیں اور اپنی کتابوں کو جو 18 ہیں آپ نے جیسا کہ دیکھ لیا کہ وہ 200 کتابیں ہیں، مگر ابن ندیم نے ان کتابوں کے نام تحریر نہیں کیے اور نجاشی اور شیخ طوسی دونوں نے اپنی فہرست میں تقریباً 20 کتابیں لکھی ہیں. اور افسوس ہے کہ ان کی بہت سی کتابیں ضائع ہو گئیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ہم لوگوں کو نہیں ملی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی جوار رحمت میں رکھے. وہ 260 ہجری کی حدود میں پیدا ہوئے اور اپنے وطن قم میں واپس آنے کے بعد 329 ہجری میں وفات پائی. اور یہی وہ سال ہے کہ جس میں بہت سے ستارے ٹوٹے. ان کی قبر بہت مشہور ہے، اس پر ایک عالیشان قبہ بنا ہوا ہے. اللہ کے صالح بندے ان کی قبر کی زیارت کرتے اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں. پھر ہیڈنگ ہے شیخ صدوق کے بھائی حسین رحمۃ اللہ. نجاشی نے اپنی کتاب الفہرست میں ان کے حالات تحریر کیے ہیں اور کہا ہے کہ حسین بن علی بن حسین بن موسیٰ ابن بابویا قمی ابو عبداللہ سقہ ہیں. انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے اور اجازہ حاصل کیا ہے. ان کی متعدد کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب التوحید و نفی التشب ہجے کرتے الف لام تال تے واو ہے یہ دال واو نون فے یہ التوحید و نفی التشبہ الف لام تے شین بے ہے. اور ایک عملیہ ہے کہ جو صاحب ابی القاسم ابن عباد کے لیے تحریر کیا. مجھ کو اس کے متعلق حسین بن عبید اللہ نے بتایا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اور شیخ طوسی رحم اللہ نے ان کا ذکر اپنی کتاب الغیبت میں صفحہ نمبر 201 پر کیا ہے اور جس کو نقل کیا ہے ابن حجر نے اپنی کتاب لسان المیزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306 میں، اور ان کے حالات نقل کیے ہیں فہرست نجاشی سے، مگر نجاشی کی عبارت سے لسان المیزان کی عبارت مختلف ہے، اسے دیکھیں. آپ چند مشائخ سے روایت کرتے ہیں جن میں ایک تو ان کے والد ابو الحسن ابن بابویا ہیں، دوسرے ان کے بھائی ابو جعفر ابن بابویا اور ابو جعفر محمد بن علی الاسود اور علی بن احمد بن عمران الصفار اور حسین بن احمد بن ادریس ہیں، اور خود ان سے روایت کرتے ہیں شیخ ابو علی حسین بن محمد حسن شیبانی صاحب تاریخ قم و سید مرتضی علم الہدا و علی بن حسین بن موسیٰ و حسین بن احمد بن ہیثم اجلی اور احمد بن محمد بن نوح و ابو العباس سیرافی کہتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کے پاس بصرے کے اندر ماہ ربیع الاول 200 ہجری میں تشریف لائے اور روایت کی ہے کہ ان سے شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے ایک جماعت کے توسط سے، جیسا کہ آپ نے اس کا ذکر اپنی کتاب الغیبت کے صفحہ نمبر 209 262 اور 268 پر کیا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے شیخ صدوق کے دوسرے بھائی حسن رحمۃ اللہ. ابن سورہ کے حوالے سے ان کا مختصر سا ذکر اس مقدمے کے پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ وہ عبادت اور زہد میں مشغول رہا کرتے تھے اور لوگوں سے اختلاط کم کر رکھتے تھے. وہ فقیہ نہیں تھے، مگر دونوں کتابوں پر مقدمہ لکھنے والوں نے ان کی قریبی رشتہ داروں کے نام بڑی تلاش و جستجو کے بعد 17 لکھے ہیں، اور ان کے اقربا میں شیخ منتجب الدین ابو الحسن علی بن عبید اللہ بن حسن حسکا بریکٹ میں لکھا ہے حسکا بن حسین بن حسین بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویا قمی کو بھی شمار کیا ہے. یہ ایک مرد فاضل و محدث و حافظ تھے اور مشہور ثقات اور محدثین میں سے تھے. انہوں نے ایک کتاب الفہرست لکھی ہے جو ایران میں بحار الانوار کے آخری جز میں طبع ہو چکی ہے. شیخ منتجب الدین نے اپنے آباء و اقارب و اسلاف سے بہت زیادہ روایتیں کی ہیں اور کئی طریقوں سے کی ہیں، چنانچہ وہ اپنے چچا زاد بھائی شیخ بابویا بن سعد سے بھی روایت کرتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اور علامہ مجلسی ثانی نے اپنی کتاب بحار الانوار کے مقدمے میں ان کی بہت تعریف کی. وہ کہتے ہیں کہ شیخ منتجب الدین شمار مشہور محدثین میں ہے. ان کی کتاب فہرست بہت مشہور ہے. یہ حسین بن علی بن بابویا کی اولاد سے ہیں اور شیخ صدوق علیہ رحمہ ان کے بڑے چچا ہیں.
اور اب لکھا ہے کہ ان کی بہت سی مؤلفات یعنی کتابیں ہیں کہ ان میں سے ایک کتاب الاربعین من الاربعین یعنی 40 احادیث 40 راویوں سے فضائل امیر المومنین علیہ السلام میں ہے جو قلمی ہے، اور ایک کتاب فہرست کے نام سے ہے کہ جو طبع ہو چکی ہے، جس کا ذکر چند سطر پہلے کر چکا ہوں۔ وہ دراصل شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب الفہرست کا تکملہ و تتمہ ہے، اور شیخ ہر عاملی نے اپنی کتاب عمل العمل میں جو کہ طبع ہو چکی ہے دیگر تراجم کے ساتھ ملا کر جدا کر دیا اور اس میں تمام اجازات سے استفادہ کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے مقدمے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور شیخ منتجب الدین کا رسالہ مواسعت یعنی بریکٹ میں ہے کشادگی کے موضوع پر ہے، جس کا نام انہوں نے الاسرہ رکھا ہے کہ جو ابھی غیر مطبوع ہے۔ وہ بہت سے مشائخ سے روایت کرتے ہیں اور صاحب مقدمہ نے ان میں سے 13 نام لکھے ہیں کہ جن میں ان کے والد عبید اللہ کا نام بھی ہے، اور متاخرین سوانح نگاروں نے ان کے حالات زندگی لکھے ہیں اور بہت تعریفیں کی ہیں، اور ان کی ولادت 504 ہجری میں ہوئی اور وفات 585 ہجری میں ہوئی۔ اب آخری نیکسٹ ہیڈنگ ہے وفات، لکھا ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی وفات شہر رے کے اندر 381 ہجری میں ہوئی۔ ان کی قبر شہر رے میں سید عبدالعظیم حسنی کی قبر کے قریب ہے، ایک قطع زمین میں ہے کہ جو آپ کو قبر کی وجہ سے زیارت گاہ بن گئی ہے۔ لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں اور اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور اس بقعہ مقدسہ کا نام بستان تغلیہ توئے غین رے لام یہ تغرلیہ ہے۔ اس کا یہ نام اس لیے پڑ گیا کہ بطغرل بیگ سلجوتی کی قبر کے برج کے قریب واقع ہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہاں سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے سلطان فتح علی شاہ قاجاری نے 1238 ہجری میں آپ کے روضے کی جدید تعمیر کرا دی۔ ان کرامتوں کا ذکر کتاب و روض الجنات خوانساری میں صفحہ نمبر 559 طبع ایران 1306 ہجری میں ہے، اور سیدنا سید حسن صدر کاظمی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب نہایت الدرایا میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور تنکا بھی لکھا ہے، اور تنکا نبی نے قصص الانبیاء میں، محمد ہاشم خراسانی نے منتخب التواریخ میں، شیخ عباسی قمی نے فوائد رضویہ میں، اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے وہاں کی کرامتیں لکھی ہیں۔ اور آخر میں لکھا ہے قبر شریف کے حوالے سے کہ آپ کی قبر شریف کا آج بھی ان چند عظیم روضوں میں شمار ہوتا ہے جہاں شیعہ زائرین حصول برکت کے لیے تمام اقطار و امصار سے پہنچتے ہیں اور اپنی اموات کو وہاں دفن کرتے ہیں۔ روضے کے صحن میں بہت سے علماء اور اہل فضل و ایمان کی قبریں ہیں۔ اب ہم یہاں شیخ صدوق علیہ رحمہ کے سوانح حیات کو ختم کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت کچھ ہم نے کتاب دلیل القضاء الشرع میں کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145 یا صفحہ نمبر 176 سے لیا ہے اور اس کے ساتھ اضافے کیے ہیں۔ اور آخر میں نام لکھا ہوا ہے محمد صادق بحر العلوم نجف اشرف۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔